بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیں جی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اس وقت کے قانون کے تحت قتل کے مجرم کے لیے رحم کی آخری درخواست بادشاہ کے حضور پیش کی جاتی، اور اگر بادشاہ یہ درخواست مسترد کر دیتا تو پھر مجرم کسی صورت بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک بار دہلی میں قتل کی ایک واردات ہوئی۔ عدالت نے اس قاتل کو سزائے موت سنا دی اور شہنشاہ اورنگزیب نے اس کی رحم کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ پھانسی کا وقت قریب آ گیا۔ پھانسی سے ایک روز پہلے قاتل کا غمزدہ بھائی پریشانی کے عالم میں بازار میں گھوم رہا کہ ایک نامعلوم شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک غلیظ لباس والا بوڑھا مجذوب کھڑا تھا، جس کا سر، چہرہ اور پورا جسم گرد آلود تھا۔ اس کی حالت سے فاقہ زدگی ٹپک رہی تھی۔ اس مجذوب نے اس سے صرف 2 لفظ کہے، بھوک روٹی۔ اسے مجذوب کی حالت پر رحم آ گیا اور اس نے قریبی دکان سے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ مجذوب وحشیوں کی طرح کھانا کھا رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مجذوب اس شخص سے مخاطب ہوا اور کہا، مانگا کیا مانگتا ہے؟ غمزدہ شخص مسکرایا کہ جسے کھانے کو نہ جانے کب سے کچھ نہیں ملا وہ مجھے کیا دے گا؟ لیکن مجذوب نے دوبارہ تحکم آمیز انداز میں کہا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس پر وہ شخص بولا، کل صبح 10 بجے میرے بھائی کو پھانسی دی جا رہی، اسے رکوا سکتے ہو؟ یہ سن کر مجذوب کی کیفیت ہی بدل گئی۔ خوف اس کے چہرے سے ٹپکنے لگا اور وہ موت دیر ہوگی کہ عجیب و غریب الفاظ کہتا ہوا ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اگلے روز وہ شخص اپنے بھائی سے آخری ملاقات کے لیے 8 بجے قید خانے کے باہر پہنچ گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بادشاہ اورنگزیب گھوڑے پر سوار قید خانے کی طرف آ رہا ہے۔ قید خانے کے عملے میں شہنشاہ کی اس غیر متوقع آمد پر کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ سیدھا اندر چلا گیا اور قید خانے کے دروازے سے پھانسی پانے والے شخص کے کاغذات طلب کیے اور ان پر حکم لکھا، قاتل کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ قید خانے کا داروغہ اس حکم نامے پر ششدر تھا۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ اپنا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے حکم کے تحت قاتل کو رہا کر دیا گیا۔ وہ ہنسی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلا گیا۔ بادشاہ بھی واپس چلا گیا۔ پھانسی کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ متعلقہ افسر مجرم کو پھانسی لگانے قید خانے پہنچا تو قید خانے کے داروغہ نے اسے قاتل کی رہائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ حاکم نے قید خانے کے داروغہ کی اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور سیدھا محل جا پہنچا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ باہر جانے کے لیے کہیں نکلے ہی نہیں۔ اس کے ہوش اڑے گئے۔ اس نے فوراً شہنشاہ کو ملاقات کے لیے عرضہ بھیجا۔ اورنگزیب نے اسے بلا لیا اور تفصیل سن کر سخت مشتعل ہو گیا اور ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچا۔ قید خانے کا داروغہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، آپ اتنی دیر پہلے تشریف لائے تھے اور قاتل کی رہائی کا اس طرح تحریر حکم دیا تھا۔ کاغذات پر بادشاہ کے دستخط اور مہر بالکل اصلی۔ قید خانے کا داروغہ بھی بے قصور تھا۔ بادشاہ نے دکھ سے صرف اتنا کہا، ہم نے قاتل کو سزا دیے بغیر چھوڑ دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا بادشاہ معاملے کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے قید خانے کے داروغہ سے پوچھا، ہم قاتل کو آزاد کرنے کے بعد کسی طرف واپس کیے تھے؟ قید خانے کے داروغہ نے اس سمت اشارہ کیا۔ بادشاہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر اسی سمت روانہ ہو گیا۔ گھوڑا بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر ویرانے میں داخل ہو چکا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک مجذوب دوڑتا ہوا جا رہا ہے
وہ खौफज़दा है और बार बार मर कर पीछे देख रहा है। बादशाह के घोड़े ने उसे जल्दी ही जा लिया। वो सर झुकाए खामोश खड़ा था। औरंगज़ेब मजज़ूब से पूछा, निज़ाम में खलल डालने की सज़ा मालूम है? मजज़ूब ने जवाब में एक लफ्ज़ कहा, मौत। फिर ऐसा क्यों किया? बादशाह ने पूछा। वादा कर चुका था। मजज़ूब ने मुख्तसर जवाब दिया। अब अपनी गर्दन पेश करूं? बादशाह ने हुक्म दिया। मजज़ूब ने गर्दन पर हाथ दी। बादशाह की तलवार लहराई और मजज़ूब का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आकिब इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इजाज़त चाहता हूं। अब अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।